اہم خبر آپ کو دیں گے، طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، اہم سرغنہ کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خارجی دہشت گرد نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ عامر سہیل عرف مولوی حیدر نے اعتراف کیا ہے۔ خارجی عامر سہیل نے بتایا، فتنہ الخوارج میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے شامل ہوا۔ افغان صوبے پکتیکا میں فتنہ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی ہمارے قریبی روابط تھے۔ مولوی حیدر سره مشهور یم. ضلع کې مروت شهباز خیل کلی سره تعلق ساتم. زه په پی ټی پی تنظیم چې د جنوبي پنجاب په ضلع میاوالی سابقه ولسمشر یم او موجوده د جنوبي پنجاب چې کوم نظامي کمیسیون د هغې رکن یم. وجه دا وه چې ما به جهادي درسونه اورېدل، جهادي نظمونه به مې اورېدل، نو دې طرف ته د ما ذهن سازي وسله. نو دې په سلسله چې زه افغانستان ته لاړم، هلته زه په مختلفو مرکزانو چې پاته سلم، خاص کار د صوبه پکتیکا په مرغی علاقې چې زه پاته سلم، په ډېرو مرکزانو چې هلته د موږ تربیت وسله، درسونه راکول کېدل جهاد په باره چې هغې سره به جسماني تربیت، ګوریلا تربیت، د وړې غټې اسلحې تربیت او د بارودو تربیت شامل و. د تربیت سرپرستی دا به د ټي ټي پي تنظیم مشرانو او د افغانستان چې کوم حکومت هغې مشرانو کوله. هلته موجود نور ګروپان لکه داعش، القاعده، له هغو سره موږ تعلقات شو، تلاګ راتلاګ مو. هغې نه بعده د افغانستان چې کوم طالبان دي هغوی مشرانو له طرفه موږ ته هر قسم مالي کومک حاصل او جاني کومک ورته حاصل او موږ سره به هر قسم مرسته کوله. او ضلع بنو او ضلع لکه مروت چې اکثر کاروایګانې دا به د ما په سرپرستي چې کېدلې او په اکثرو کاروایګانو چې زه شریک هم، موږ مشران چې کوم دي چې کوم د ملک دشمن بیرونی طاقتونه دي، له هغوی سره به په هر وخت رابطې چې و، خاص کر افغانستان سله یا مطلب انډیا سله، د هغو له ایجنسو سره به په رابطې چې و او هغو ایجنسو له طرفه به موږ مشرانو سره مالي کومک کېده او جاني کومک به ورسره کېده. 4 سمخ چې زه د فوج په یوې حملې چې زخمي سلم، نو علاج په سلسله چې زه لاړم پېښور ته، او هلته پېښور ته رسېدو سره سره زه سیکیورټي فورسز د پاکستان حساسو ادارو گرفتار کړم، او گرفتارۍ نه بعده تر ټولو مخکې دوی د ما په ډېرې ښکلې طریقې سره علاج وکړل. زه چونکې زخمي ډېر وم، نو په ښکلې طریقې سره د ما علاج وکړلی او زه ډېر په عزت سره وساتلم. ما سره ښه سلوک او شرم یې وکړله چې پاکستان او د پاکستان فوج خلاف کوم روان جنگ ده، دا د ټي ټي پي مشرانو، د افغانستان ګورنمنټ مشرانو او چې کوم د ملک بیرونی طاقتونه دي، د ملک دشمن، د هغوی پروپیګنډه ده او سازش ده. دغه جنگ له جهاد سره هیڅ تعلق نشته او نوی نسل چې کوم ده هغه یې خطا کړی ده او دا جنگ د پیسو جنگ ده. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاک فوج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھرپور اور مؤثر کارروائی کر رہی ہے اور طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب ہوا ہے اور اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. خارجی عامر سہیل نے بتایا ہے کہ اس نے افغان صوبے پکتیکا میں فتنہ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی اور افغانستان میں فتنہ الخوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس میں افغان طالبان ہی ملوث نکلتے ہیں.
آپ سن سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ جی مجھے فرمائیے. جی بریگیڈیئر صاحب، طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کا ایک گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے اور ان کے اہم سرغنہ کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ افغان صوبے پکتیکا میں ہی فتنہ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی خارجی عامر سہیل نے تربیت حاصل کی، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس میں افغان طالبان ہی ملوث نکلتے ہیں. اس میں ابھی تو کوئی شک رہ نہیں گیا. یہ جو عامر سہیل عرف مولوی حیدر پکڑا گیا ہے، یہ علاج کے بہانے یہاں آیا تھا اور پکڑا گیا. اس میں پاکستان تو بڑے تسلسل کے ساتھ یہ چیز ہائی لائٹ کرتا رہا ہے تمام فورا پہ کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے راہ کے ساتھ، ان کو مالی معاونت میں ملتی ہے اور ہر قسم کی سپورٹ ان کی ہے. پھر یہ جو طرح طرح کا دہشت گرد ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، یہ اس کی ایک ہیچری بن گئے اور یہ دہشت گردی کی نرسری بن کے ابھرا ہے افغانستان. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہی جو خارجی انٹرویو دے رہا تھا، اس کی سٹیٹمنٹ میں افغان طالبان رجیم کے ساتھ کمپلیسٹی کا ذکر ہے، جو بہت خطرناک رجحان ہے کہ آفٹر آل وہ ایک رجیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ کس قسم کی حکومت ہے جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک ہمسایہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تعاون کر رہی ہے. تو اب جو اگر کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ تو نہیں تھا پاکستان اور اس کی جو پالیسی ساز ادارے ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو ان سے برسر پیکار ہیں، مگر کچھ ایسے ان کے سمپتھائزرز سوشل میڈیا پہ یا ادھر موجود تھے جن کے دلوں میں یا جن کے ذہن میں کچھ ابہام تھا، وہ بھی دور ہو جانا چاہیے. اور دہشت گردی کی معاونت کرنے والا ملک بھی دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہمیں بے نقاب کرنا چاہیے، ادھر کیس لے کے جانا چاہیے تمام ریلیونٹ فورا پہ اور ان کا کلا کما کرنا چاہیے. اور پاکستان نے جو آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور ان کے علاقے میں جو ان کے لانچ پیڈ تھے ان پہ جو پاکستان نے حملہ کیا، اس کے بعد ان کو پوسٹوں کو جو 40 سے اوپر ہیں وہ ابھی تک ہمارے قبضے میں ہیں. اور یہی مقصد ہے کہ یہ اس قسم کے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے پاکستان نے وہ سیلف ڈیفنس میں وہ کارروائی کی. اور اب یہ جو پکڑا گیا ہے یہ کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ کس قسم کا ایک خطرے سے ہمیں سامنا ہے، جو ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو، اور اس کا سدباب کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہول آف دا نیشن بالکل اس کا سدباب کرنا ہم سب کا فرض ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے. حافظ صاحب، طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے. ان کے جو سرغنہ ہیں خارجی عامر سہیل، اس کے بیان بھی سامنے آیا ہے اور بتایا کہ فتنہ الخوارج میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ شامل ہوئے اور افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی ہمارے قریبی روابط تھے. یہ کون لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر اور خاص طور سے پاکستان کے خلاف ایسے گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو دہشت گردی کے واقعات پر اکساتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے ایک بات تو واضح ہے اور ساری دنیا کو بھی معلوم ہے، ہماری قوم کو بھی معلوم ہے کہ یہ فتنہ خوارج جو ہے اس کا اسلام سے، جہاد سے، قرآن و سنت سے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہمیں قوم کو بتانی چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو بتانی چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا ظلم نہیں ہے؟ مسجدوں میں خودکش حملے کرنا ظلم نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کرنا ظلم نہیں ہے؟ تو اس ظلم کے خلاف پاک فوج جہاد کر رہی ہے اور یہ ظالم لوگ ہیں. اب ان کو افغانستان کی سرزمین کے اوپر جس طرح رکھا گیا ہے اور جس طرح ان کی ہندوستان اور پاکستان دشمن اور اسلام دشمن قوتیں جس طرح ان کی مدد کر رہی ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ خود افغان عبوری حکومت جو ہے ان کا بھی اس جہاد سے یا شریعت اسلامیہ کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کے 1000 علماء نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا 2-3 ماہ قبل، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور انہیں حکومت سے اپیل کی، لیکن حکومت نے ان کی بات نہیں مانی جو عبوری حکومت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سب سے زیادہ قریبی روابط اگر کسی ملک کے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو وہ طالبان کی یہ حکومت ہے.
پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی، مذاکرات کی بھی کوشش کی، بات چیت کی بھی کوشش کی، لیکن ابھی 2 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح افغانستان سے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور یہ ایک ذمہ دار آدمی تھا اس نظام میں جو خارجی فتنے کا نظام تھا، جو خارجی فتنے کی تنظیم تھی، یہ جو باتیں کر رہا ہے، اس کے بعد کسی اور پہلے بھی ہمارے پاس بے انتہا شواہد ہیں اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے مکمل تفصیلات ہیں، لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کس انداز سے یہ فتنہ خوارج جو ہے اس کی سرپرستی افغانستان کے اندر افغان عبوری حکومت کے کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم 1000 بار کہا ہے، پچھلے 3 ماہ سے ہم کہہ رہے ہیں، آج آپ کے ذریعے ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ آئیے شریعت کی آپ بات کرتے ہیں، جہاد کی آپ بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی آپ بات کرتے ہیں، تو آئیے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دنیا اسلام کے آپ 50-100 علماء کا انتخاب کریں، آپ ہی ان کے نام متعین کریں، تو بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے اور اس کی جو سرپرستی ہو رہی ہے، اس کا تعلق ظلم سے ہے، جہاد سے نہیں ہے۔ جہاد پاکستان کی فوج کر رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور عالم اسلام اور عالمی دنیا میں آج پاکستان کا جو مقام ہے اور پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کے سپہ سالار کو جس انداز سے پوری دنیا کے اندر تحسین ہو رہی ہے کہ ہم نے مسلم دنیا کو آپس میں تصادم سے بچایا، یہ ہے اسلامی ریاست۔ بالکل، اور اس ظلم کے خلاف ہماری پاک فوج جہاد کر رہی ہے، اور جو بھی میلی نظر پاکستان پر رکھے گا اس کا قلع کما کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ طاہر محمود اشرفی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔